بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امت مسلمہ کو ہر زمانے میں بے شمار فتنوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کئی نبوت اور امام مہدی ہونے کے دعوے دار اٹھے اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگوں کو بھی گمراہ کرتے چلے گئے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ریاض احمد گوہر شاہی کا بھی ہے، جس نے امام مہدی ہونے کے دعوے کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور چاند ستاروں سورج حجرہ اسود میں اپنی تصویر ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ گوہر شاہی کا نام ریاض احمد تھا۔ والد کا نام فضل حسین مغل تھا جو کہ ایک سرکاری ملازم تھا۔ گوہر شاہی دادا کی طرف نسبت ہے جس کا نام گوہر علی شاہ تھا جو کہ سری نگر کا رہائشی تھا۔ وہاں اس سے قتل سرزد ہوا، پکڑے جانے کے ڈر سے راولپنڈی آ گیا اور نالندہ کے پاس رہائش پذیر رہا۔ جب پولیس کا ڈر زیادہ ہوا تو فقیری کا روپ دھار کر تحصیل گوجرہان کے ایک جنگل میں ڈیرا لگایا، جہاں کافی لوگ اس کے مرید ہو گئے اور جنگل کو نذرانے میں پیش کر دیا۔ یہی جنگل ڈھوک گوہر علی شاہ کے نام سے آباد ہوا اور یہیں ریاض احمد گوہر شاہی 25 نومبر 1941 میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہی ایک سرکاری اسکول سے حاصل کی اور میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکا۔ نالائق باپ کی نالائق اولاد ہونے کی وجہ سے باپ نے اسے ایک گاڑیوں کی ورک شاپ میں مکینک بنانے کے لیے ڈال دیا۔ 3 سال تک تو یہ مکینک کا کام کرتا رہا، لیکن اس نے یہ کام بھی چھوڑ دیا کیونکہ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زبردست مکینک تھا، لیکن چوری کے الزام کی وجہ سے اسے یہ کام اور علاقہ چھوڑنا پڑا۔ اور پھر اسے کافی لوگوں نے بس کی کنڈکٹری کرتے ہوئے دیکھا۔ حصول روزگار کے لیے پریشانی ہوئی تو اس نے سوچا کہ دادا والا کام دھندا یعنی پیری مریدی شروع کر دی جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے خانقاہوں کے چکر لگائے۔ خود لکھتا ہے، کئی سال سہون کے پہاڑوں اور لال باغ میں چلے اور مجاہدے کیے مگر گوہر مراد حاصل نہ ہوا، اور پھر بری امام اور داتا دربار بھی رہا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مزید لکھتا ہے کہ اس کے بعد طبیعت بگڑ گئی۔ 20 سال کی عمر سے 30 سال تک ایک گدھے کا اثر رہا، نماز وغیرہ ختم ہو گئی، جمعے کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی، زندگی سینماؤں اور تھیٹروں میں گزرتی، حصول دولت کے لیے حلال و حرام کی تمیز جاتی رہی، بے ایمانی، جھوٹ اور فراڈ شکار بن گیا۔ پھر ایک عزم مضبوط کر کے سندھ کے پسماندہ اور غیر تعلیمی یافتہ علاقے جام شورو ٹیکسٹ بک بورڈ میں جھونپڑی ڈال کر پیری مریدی شروع کر دی۔ کچھ کمزور عقیدہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی، لیکن قریبی یونیورسٹی کے پرنسپل نے سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا اور جھونپڑی اکھاڑنے کا حکم دیا۔ ہم نے چپ چاپ اکھاڑ لی۔ جب اس کی روپوشی کو کافی سال گزر گئے تو اس کے گھر والے یہی سمجھے کہ کسی نے مار دیا ہوگا، لیکن 10 سال بعد اچانک اس کا پیغام اس کے گھر والوں کو ملتا ہے کہ یہ سندھ حیدرآباد میں کوٹری کے مقام پر پیری فقیری کر رہا ہے۔ حیدرآباد میں گوہر شاہی کی ایک معشوق تھی جس کا نام مستانہ ماہی تھا۔ یہ دونوں جنگل میں رہتے تھے۔ وہاں کے ڈاکوؤں سے بھی ان کے گہرے مراسم تھے۔ کافی سال بعد مستانہ ماہی سے جب گوہر شاہی کا دل بھر گیا تو یہ 1980 کی دہائی میں کوٹری آ گیا۔ یہاں پر اس نے غلام محمد بھٹہ کا گھر کرائے پر لیا اور گھر میں عورتوں کو دم درود کرنا شروع کر دیا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، بس فقیری کی لائن پکڑ لی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک خوبرو عورت امینا بیگم سے ہوئی اور دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں اور پھر انہوں نے 3 ماہ بعد شادی کر لی۔ شادی کے چند ماہ بعد ان کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے طلعت رکھا۔ اس دوران پیری مریدی بھی عروج پر تھی، مرید نذرانے خوب پیش کرنے لگے۔ اب جب پیسے کی ریل پیل شروع ہوئی تو پنڈی والے رشتہ داروں اور والد والدہ بھائیوں کا آنا جانا بھی لگا رہنے لگا۔ حیدرآباد میں 200-250 کے قریب مرید ہو چکے تھے۔ اب پنڈی گوجرہان کے لوگ بھی مرید ہونا شروع ہو گئے۔ اب
سید ہونا باقی تھا۔ حیدرآباد والے تو ویسے ہی شاہ جی کہتے تھے، پنڈی والے بھی رشتے دار شاہ بن گئے اور اس طرح کشمیری ذات سے یہ ساری فیملی سید بن گئی۔ جب پنڈی میں بھی 200 کے قریب مرید ہو گئے تو گوہر شاہی اور اس کی بیوی نے سوچا کہ اس پروفٹ والے بزنس کو زیادہ وسیع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جعلی پیری مریدی ایسا بزنس ہے جس میں 1 روپے کا بھی نقصان نہیں۔ گوہر شاہی نے 1982 میں انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد رکھی اور لوگوں کے گھروں میں اور سنیوں کی مسجدوں میں محفل نعت اور ذکر و اذکار کی محافل سجنے لگیں۔ لوگ اللہ کے ذکر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس تنظیم میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ ایسے میں کچھ اسلام دشمن اور پاکستان دشمن عناصر بھی اس تنظیم میں شامل ہو گئے اور گوہر شاہی کے قریب ہونے اور اعلیٰ کار بننے کے لیے فنڈنگ شروع کر دی۔ پھر کیا تھا، گوہر شاہی مردود کے غیر ملکی دورے شروع ہو گئے۔ بیرون ملک دورے شروع ہو گئے تو گوہر شاہی کے رنگ ڈھنگ میں بھی نکھار آ گیا۔ لوگ تنظیم میں شامل ہونا شروع ہو گئے اور اس کام میں اس کا پورا خاندان بھی شامل ہو گیا۔ ذکر و اذکار، محافل نعت ہر گھر میں منعقد ہونا شروع ہو گئیں۔ عورتوں کی محافل الگ سے سجنے لگیں اور مرد حضرات کی الگ سے۔ لڑکیاں بھی نعت خوانی کرتی اور لڑکے بھی۔ جس خاندان میں کوئی خوبصورت لڑکی یا عورت ہوتی تو اس گھرانے پر شاہی مردود کی خصوصی نظر کرم ہوتی، اور پھر کبھی شاہی مردود کا دل کرتا تو لڑکیوں کے جھرمٹ میں مری کی سیر کو نکل جاتا اور خود گاڑی ڈرائیو کرتا اور خدمت گاروں کا لاؤ لشکر پچھلی گاڑیوں میں ہوتا۔ مری میں 3-4 دن قیام ہوتا، پھر جب پنڈی اور مری کا دورہ ختم ہوتا تو یہ قافلہ مختلف شہروں میں پڑاؤ کرتا ہوا حیدرآباد کوٹری کی طرف بڑھ جاتا۔ جن محافل میں گوہر شاہی مدعو ہوتا ان میں لوگوں کا کافی رش ہوتا اور گوہر شاہی اپنی خوب پرفارمنس دکھاتا۔ محفل کے دوران اپنے اوپر وجد کی کیفیت طاری کر لیتا اور لوگوں کے دلوں پر انگلی رکھ کر اللہ کا ورد کرواتا۔ غرض بریلوی مکتبہ فکر مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر اس نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ انجمن سرفروشان اسلام کا جھنڈا بھی اس نے ایک خوبصورت قرآن پاک کی آیت کے ساتھ بنوایا اور اس آیت کریمہ کو اپنے ناپاک ارادوں اور مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ان کا ایک مونوگرام بھی لوگوں میں بہت مقبول ہوا جس میں دل کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے۔ ان کا ایک مونوگرام بھی لوگوں میں بہت مقبول ہوا جس میں دل کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر، محفل نعت، یہ سب کچھ انجمن سرفروشان اسلام کے پلیٹ فارم کے ذریعے کیا جاتا اور لوگ متاثر ہو کر روحانی سکون لینے محافل میں شریک ہوتے، لیکن کسی کو گوہر شاہی کی اصلیت پتہ نہیں تھی۔ بس ایک اندھی تقلید شروع ہو گئی اور یہ گروہ بنتا گیا اور لوگ گوہر شاہی کی عقیدت کی دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ لیکن کچھ لوگ اس گروہ سے خاموشی سے نکل جاتے تھے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور نہ کسی کو وجہ بتاتے تھے کہ انجمن سرفروشان اسلام سے الگ کیوں ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر وہ زبان کھولتے تو ان کی عزت پر حرف آتا۔ ایک بزرگ جو بہت متقی اور پرہیزگار تھے اور کبھی کبھار لوگ ان کے پاس دعا کے لیے بھی آتے تھے، بقول ان کے ایک شخص لیاقت تینی راولپنڈی مری روڈ کا رہائشی تھا، وہ میرے پاس آیا اور میرے قدموں میں سر رکھ کر زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا اور کافی تسلی دینے کے بعد میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، میں ایک نعت خواں ہوں اور میری ایک بہن بھی نعت خواں ہے۔ ہم دونوں اور والدہ 1986 سے انجمن سرفروشان اسلام میں شامل تھے اور گوہر شاہی مردود کو اپنا مرشد سمجھتے تھے۔ مجھے بھی میری والدہ اور بہن کو مرشد کی خصوصی توجہ حاصل تھی۔ مجھے میری والدہ اور میری بہن کو مرشد کی خصوصی توجہ حاصل تھی۔ باقی لوگ ہمارے اوپر رشک کرتے تھے،
اکثر عورتیں گوہر شاہی کی بند کمرے میں خدمت کرتی تھیں۔ ان کی ٹانگیں دبانا، جسم کے باقی حصوں کو دبانا اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھیں۔ اس بات کو کوئی لڑکی یا عورت معیوب نہیں سمجھتی تھی۔ اکثر اکیلی لڑکی یا عورت بھی 2 گھنٹے تک شاہی مردود کی خدمت کرتی رہتی۔ لیاقت نے بتایا کہ اسی خدمت میں ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اور خاموشی سے انجمن سرفروشان اسلام کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے جو انجمن سرفروشان اسلام کے شروع کے سالوں میں سامنے آیا۔ اس کے بعد تو اگلے کئی سالوں میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے۔ حیدرآباد کے ایک واقعے میں عورت کے گھر والوں نے گوہر شاہی مردود کے خلاف FIR بھی درج کرائی تھی، لیکن گوہر شاہی کے کٹر قسم کے عقیدت مند ان باتوں کو جھوٹے الزامات سمجھتے رہے۔ بہرحال جو ڈسا جاتا شاہی کے وار سے وہ پلٹ کر نہ آتا۔ جو عورتیں خوبصورت اور پڑھی لکھی ہوتی، ان عورتوں کو اپنے علاقے میں انجمن سرفروشان اسلام کی طرف سے کوئی نہ کوئی عہدہ مل جاتا اور اسی طرح مردوں کو بھی عہدے دیے جاتے۔ اس طرح یہ گروہ بڑھتا گیا اور گوہر شاہی نے ہر سال بڑی 11ویں شریف کے نام سے حیدرآباد کوٹری میں محفل کا انعقاد شروع کر دیا۔ اس کے بیرون ممالک کے مرید بھی اس محفل میں شرکت کے لیے آتے۔ بڑی 11ویں شریف کا جب اجتماع ہر سال کامیاب ہوتا گیا اور کچھ علماء سے بھی تعریفی کلمات اور اسناد ملنا شروع ہو گئیں، تو اب اگلا قدم گوہر شاہی کے لیے مشکل نہ رہا۔ اس دوران اس نے چند کتابیں اپنے پڑھے لکھے مریدین سے لکھوائیں۔ کیونکہ گوہر شاہی خود تو معمولی پڑھا لکھا تھا، البتہ اپنے شیطانی وسوسے اور خیالات کو اپنے خاص مریدین کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا، جن کو یہ مریدین اس مردود کی کرامات کے طور پر کتابوں میں تحریر کرتے اور مصنف کا نام ریاض احمد گوہر شاہی تحریر کرتے۔ ان کتابوں میں سے 2 کتابیں مینار نور اور دین الہی سر فہرست ہیں۔ گوہر شاہی کا بنیادی دعویٰ یہ تھا کہ میرا ذکر کرنا اور ان کتابوں کا پڑھنا ہر شخص، خواہ وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، سب کے لیے باعث نجات ہے۔ اس دعوے کے بعد ہندو اور عیسائی بھی گوہر شاہی کے پاس آنے لگے، جس سے گوہر شاہی کو مزید پبلسٹی ملنی شروع ہو گئی۔ ہندوؤں نے اسے بھگوان کہنا شروع کر دیا، جس سے مسلمان مریدین کا گوہر شاہی پر اور پختہ عقیدہ ہو گیا۔ یہ عقیدہ اتنا زیادہ ان کے دل و دماغ میں سرایت کر گیا کہ وہ گوہر شاہی مردود کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگے، اور یہی حال راولپنڈی میں مقیم اس کے خاندان کا بھی تھا۔ اس دوران ایک سرفروش گروہ نے ایک نئے کلمے کے اسٹیکر بنوائے اور حیدرآباد شہر کی دیواروں پر چسپاں کر دیے، جس سے حیدرآباد میں گوہر شاہی کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اس کلمہ کے اسٹیکرز پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ریاض احمد گوہر شاہی کا نام تحریر تھا۔ جب وہاں کے علماء نے اس کلمے کی وضاحت گوہر شاہی سے مانگی تو اس نے کہا، میرے ہندو مرید مجھ سے اتنی زیادہ عقیدت رکھتے ہیں کہ انہوں نے میرے عشق میں یہ کلمہ لکھ دیا، لیکن یہ دلیل علماء نے رد کر دی اور کچھ علماء نے گوہر شاہی کے خلاف توہین رسالت کی FIR 295C کی شق کے ساتھ درج کروا دی۔ اس مقدمے کے باوجود گوہر شاہی نے اپنے مریدوں کو اس کلمہ سے منع نہیں کیا اور نہ ہی کوئی تردید کی۔ اس کی بڑی وجہ اسلام کے خلاف غیر ملکی ایجنڈا تھا، چونکہ ایک یونس الگوہر نامی پاکستانی نژاد برطانوی شہری اس کے قریب ترین مریدوں میں سے تھا، اور گوہر شاہی کو علم تھا کہ برطانوی حکومت یونس الگوہر کے ذریعے فنڈنگ بھی کر رہی ہے اور سپورٹ بھی کر رہی ہے، کیونکہ اپنے اسلام مخالف مشن کے دوران گوہر شاہی کافی دفعہ انگلینڈ کے دورے کر چکا تھا اور وہ اپنے اس مشن کے لیے قادیانیت سے بھی بدتر ایک نیا مذہب بنا رہا تھا۔ اس مذہب کا موٹو یہ تھا کہ اس نئے مذہب میں جو بھی داخل ہونا چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن کلمہ گوہر شاہی کا ہوگا۔ اس بات کا ثبوت گوہر شاہی کی کتاب دین الہی میں
تحریر کے طور پر موجود ہے۔ روزنامہ جنگ لندن نے 7 ستمبر 1999 کو صفحہ 5 پر سنسنی خیز انکشاف کیا کہ امریکا کے سہ رکنی وفد نے گوہر شاہی سے ملاقات کی، جن میں مسٹر اے روڈریگز اور اس کے 2 ڈائریکٹرز بھی شامل تھے۔ طویل ملاقات اور گفتگو کے بعد ریاض گوہر شاہی کو انہوں نے مسیحا قرار دیتے ہوئے اس کے اس من گھڑت روحانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے $1 بلین سالانہ امداد کی پیشکش کی، جس کو ریاض گوہر شاہی نے فراخ دلی کے ساتھ قبول کیا۔ اس ملاقات کے فوراً بعد انہوں نے وہ موعود حتمی رقم ریاض گوہر شاہی کو سپرد بھی کیا۔ آج بھی یونس الگوہر کو اس کام کے لیے کافی حتمی رقم دی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں میں فرقہ بندی اور گروہ بندی کا کام کرتے رہیں۔ دین الہی کتاب ابھی تک گوہر شاہی کے پیروکاروں کے لیے قرآن، زبور، انجیل کی سی حیثیت رکھتی ہے اور وہ اسی کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ گوہر شاہی کے خلاف جو FIR درج کی گئی تھی، اس کا مقدمہ عدالت میں چل رہا تھا اور اس مردود کے پیروکار علماء کے خلاف بھونکنا شروع ہو گئے اور تمام علماء کو گستاخ اور بے ادب کہا جانے لگا۔ ناظرین، کلمہ تو تبدیل ہو گیا اور مقدمہ بھی درج ہو گیا۔ اب اس دوران ایک اور دعویٰ سامنے آ گیا۔ اس کے پیروکاروں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ سرکار گوہر شاہی کی تصویر چاند میں دکھائی دینے لگی ہے۔ یہ 1999 کی بات ہے۔ اب مرید گوہر شاہی سے فیض چاند کے ذریعے لینے لگے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تصویر کسی بھی عام مسلمان یا کسی اور شخص کو چاند پر دکھائی نہیں دیتی تھی، صرف اور صرف اس کے پیروکاروں کا دعویٰ تھا۔ گوگل سے چاند کی تصویر لے کر اس کو ایڈٹ کر کے اس میں گوہر شاہی کی تصویر کا عکس لگا کر بڑے بڑے سٹیکر بنوا کر دیواروں پر چسپاں ہونے شروع ہو گئے۔ اسی ماحول میں ایک اور دعویٰ سامنے آ گیا کہ حجرہ اسود میں بھی گوہر شاہی کی تصویر ظاہر ہو چکی ہے۔ اس دعوے کے بعد پاکستان کے علماء اور عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور گوہر شاہی کو مردود اور مرتد قرار دیا جانے لگا۔ کچھ صحافی حضرات نے گوہر شاہی سے پوچھا کہ کیا آپ کی چاند میں تصویر آ رہی ہے اور کیا آپ امام مہدی ہیں؟ تو گوہر شاہی نے جواب دیا، میرے پیروکار مجھے امام مہدی سمجھتے ہیں اور جب امام مہدی آئیں گے تو وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہوں گے، وہ پوری دنیا کے ممالک کے لیے امام بن کر آئیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ملک میں دکھائی دیں اور وہاں کے لوگ اس امام مہدی پر ایمان لے آئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاند پر امام مہدی کا چہرہ دکھانا شروع کر دیا ہے، جو ہر ملک کے لیے ہے۔ اس بیان کے بعد گوہر شاہی کے پیروکاروں میں خوشی اور عقیدت اتنی بڑھ گئی کہ نئے کلمہ کے ساتھ ساتھ گوہر شاہی کے امام مہدی ہونے کی تبلیغ شروع کر دی۔ اب ان پیروکاروں کے نزدیک نہ نماز کی ضرورت تھی، نہ روزے کی اور نہ ہی حج کی، بس جو انسان گوہر شاہی کو امام مہدی مانے گا اور اس کا کلمہ پڑھے گا اور اس کا ساتھ دے گا وہ حق پر ہے۔ روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، خواہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو، ہندو ہو اور سکھ ہو، بغیر کلمہ پڑھے بھی اللہ تک رسائی ہو سکتی ہے۔ اب ملک میں ایک نیا فتنہ اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ گوہر شاہی کی کتاب مینار نور کے مطابق نیا مذہب بن چکا تھا۔ بین الاقوامی طاقتوں کی کوشش اور سازش کامیاب ہو چکی تھی۔ گوہر شاہی کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ آخری سماعتوں میں تھا، اس لیے گوہر شاہی کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اسی دوران گوہر شاہی کے چیلے یونس الگوہر نے گوہر شاہی اور اس کی بیوی امینہ گوہر کو راتوں رات انگلینڈ بلا لیا اور انگلینڈ کی حکومت نے گوہر شاہی کو سیاسی پناہ دے دی، جبکہ اس پر قتل کے 2 کیس، ناجائز اسلحہ، ناجائز قبضہ کے مقدمات بھی تھے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بھی ایک عورت سے زیادتی اور حبس بے جا کا مقدمہ درج تھا۔ پاکستان میں جو توہین رسالت کا کیس چل رہا تھا، اس میں گوہر شاہی کو 295C کے تحت اس کی غیر موجودگی میں 3 دفعہ سزائے موت سنائی گئی۔
جس کے بعد گوہر شاہی کا پاکستان آنا ممکن نہ تھا اور گوہر شاہی نے انگلینڈ سے ہی اپنے مذہب کا پرچار شروع کر دیا۔ انجمن سرفروشان اسلام کے اخبار سرفروش اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے گوہر شاہی اپنے پیروکاروں کو تبلیغ کرتا رہا۔ اسی دوران اس مردود نے ایک اور دعویٰ کیا کہ میری امریکہ کے ایک ہوٹل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ظاہری طور پر ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تم امام مہدی ہو اور میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تصدیق کے طور پر یونس الگوہر نے بھی بیان دیا۔ اب اس کے پیروکاروں نے اس جعلی امام مہدی کا پرچار مکمل طور پر شروع کر دیا۔ اس نے لندن میں بیٹھ کر اپنے گندے خیالات کے پرچار کے لیے تنظیم سازی کی۔ گوہر شاہی نے اپنے رازدانوں اور قابل اعتماد نمائندوں کو مختلف ملکوں میں ایڈجسٹ کیا اور پاکستان میں بھی خاص پیروکاروں کو اپنے مذہب اور مشن کے لیے نمائندگی دے دی۔ اس طرح گوہر شاہی نے انگلینڈ میں بیٹھ کر اپنے ناپاک مشن کو پایہ تکمیل پہنچانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے اس نے 3 گروپ ترتیب دیے: انجمن سرفروشان اسلام، آل فیتھ اسپرچول آرگنائزیشن، مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل۔ ان تینوں گروپوں کا مشن تو ایک ہے لیکن کام کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ گوہر شاہی کو امریکہ اور برطانیہ کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی اور قادیانیوں سے بھی بدترین فتنے کا آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ گوہر شاہی کے پیروکاروں کا برین واش اس قدر ہو چکا تھا کہ اس کے زیادہ تر پیروکار اپنے ماں باپ اور خاندان کے باغی ہو چکے تھے۔ گوہر شاہی کے علاوہ کسی کو اپنا مسیحا ماننے کو تیار نہیں تھے اور گوہر شاہی نے ایک اور کام اپنے ناپاک مشن کے لیے یہ کیا کہ اپنے پیروکاروں کی شادیاں آپس میں کروا دی تاکہ اگلی نسلیں بھی قادیانیوں کی طرح فتنہ گوہر شاہی کے مشن کے لیے کام کرتی رہے۔ گوہر شاہی اور اس کے 4 مریدوں پر 295 بی، 295 سی، 296 کے تحت مقدمات درج ہوئے، مگر وہ عبوری ضمانت کروا کے راتوں رات ملک سے بھاگ گئے۔ گوہر شاہی کی غیر موجودگی میں عدالت نے اسے 93 سال کی سزا سنائی۔ 2011 میں انگلینڈ میں مقیم گوہر شاہی کی موت کی اچانک خبر پاکستان میں پیروکاروں کو ملتی ہے تو حیدرآباد کوٹری کے مقام پر گوہر شاہی کے آستانہ پر کہرام برپا ہو جاتا ہے۔ انگلینڈ میں موت کے وقت گوہر شاہی کی بیوی امینہ پاس تھی اور یہ دونوں یونس الگوہر کے پاس رہتے تھے۔ لوگ آستانہ پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور امینہ اپنے شوہر کی ڈیڈ باڈی لے کر 2 دن کے بعد پاکستان حیدرآباد کوٹری میں آتی ہے تو پیروکاروں نے جب گوہر شاہی مردود کا چہرہ دیکھا تو پیروکاروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ گوہر شاہی نہیں اور کچھ کا کہنا تھا کہ یہ گوہر شاہی ہے، کیونکہ مردود کا چہرہ اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ پہچاننا مشکل تھا۔ یہ منظر اور پیروکاروں کی پریشانی دیکھ کر امینہ گوہر شاہی فالوورز کو تسلی دیتی ہے کہ آپ کے سرکار مرے نہیں بلکہ غیبت صغریٰ میں چلے گئے ہیں اور جلد انہوں نے واپس آ جانا ہے، اس لیے حوصلہ رکھو اور اپنے سرکار کا مشن جاری رکھو۔ یہ جو ان کا جسم مردہ پڑا ہوا ہے یہ ان کا جسم ہے جس کو ہم نے دفنانا ہے۔ سرکار اپنے جسم اور روح کے ساتھ پوری آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہوں گے، تب تک سرکار کے حکم کے مطابق ان کے مشن کو جاری رکھو اور امام مہدی کی فوج میں شامل رہو۔ گوہر شاہی کے پیروکاروں نے امینہ باجی کا یہ خطاب سنا تو گوہر شاہی کی کرامت سمجھ کر ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور مشن پر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور امینہ باجی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ مانچسٹر میں مرنے والے گوہر شاہی کو کوٹری میں دفن کیا گیا، جبکہ گوہر شاہی کے پیروکار گوہر شاہی کی موت کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ گوہر شاہی
جسم سمیت روح پوش ہو گیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گوہر شاہی بھی اپنا جسم چھوڑ کر غیبت صغریٰ میں چلا گیا ہے، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گوہر شاہی دوبارہ آئے گا۔ وہ علاقہ جہاں گوہر شاہی کا گھر اور انجمن سرفروشان اسلام کا مرکزی آستانہ ہے، اسے خدا کی بستی کا نام دیا گیا ہے۔ اس طرح گوہر شاہی تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن اپنے پیچھے مرزا قادیانی کی طرح ایک نیا فتنہ چھوڑ کر چلا گیا، جو دن بدن پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے، جو کہ اسلام اور پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ کبھی کسی حکومت نے اس فتنے کی طرف توجہ نہیں دی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے، اسی لیے تو ان کے حوصلے بلند ہوئے اور آج ایک دفعہ پھر یہ لوگ کھلم کھلا اپنے کفری عقائد کا پرچار کر رہے ہیں۔ گوہر شاہی کے پیروکار عالمی انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھرپور توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام نے کوٹری حیدرآباد کے بعد پنجاب کے بڑے شہروں فیصل آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان کو خصوصی ہدف بنا لیا ہے، جبکہ کراچی میں بھی زور و شور سے خود ساختہ عقائد کو پھیلانے میں سرگرم عمل ہیں۔ مرکزی آستانہ المرکز روحانی انجمن سرفروشان اسلام کوٹری سے انجمن کے مراکز کے لیے بیگم گوہر شاہی آن جہانی کی جانب سے عطیات کی اپیل کی جاتی تھی اور ملک بھر میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے محافل نعت اور شب بیداریوں کا اہتمام کیا جاتا، اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی گوہر شاہی کے پیروکار ای میلز، بلاگز، فیس بک، ٹویٹر، پنٹریسٹ کے ذریعے اپنے خود ساختہ عقائد پھیلانے میں مصروف ہیں۔ حجرہ اسود چاند پر اپنی تصویر کا دعویٰ کرنے والا گوہر شاہی خود تو مر چکا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے پیروکار دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ یونس الگوہر آف لندن گوہر شاہی کو اپنا امام مہدی ماننے لگا، جبکہ دوسرا گروہ انجمن سرفروشان اسلام گوہر شاہی کی تصاویر کے حوالے سے مسلمانوں کو خوب گمراہ کرنے لگا، اور مہدی فاؤنڈیشن یونس الگوہر کو گستاخوں کا ٹولہ کہنے لگا۔ مہدی فاؤنڈیشن کی ترجمان ویب سائٹ goharshahi.com اور گوہر شاہی، جس کو علماء نے مسلمہ کذاب ثانی کا لقب دیا تھا، اس کے خود ساختہ عقائد کی طرف دعوت دی جانے لگی۔ اسی ویب سائٹ کے ذریعے حکومت پاکستان کی طرف سے گوہر شاہی کی کتاب دین الہی پر پابندی لگنے کے باوجود پھیلائی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں حیدرآباد سے 15 روزہ صدائے فروش، جبکہ میرپور خاص سے ماہانہ فرض امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے شائع کیا جا رہا ہے۔ گوہر شاہی مردود کے خود ساختہ عقائد کو پھیلانے کے لیے محافل اور شب بیداریوں کے علاوہ ملن پارٹیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور لوگوں میں گوہر شاہی کی تصانیف دین الہی، مینار نور، روحانی سفر، تریاق قلب اور ترجمان جرائد کے علاوہ دیگر لٹریچر بھی دیا جاتا ہے۔ ان اجتماعات میں آنے والے لوگوں کو عالمی مرکز کوٹری کا بھی دورہ کرایا جاتا ہے، جسے روحانی دورے کا نام دیا گیا ہے۔ اب گوہر شاہی کے چیلوں نے مہدی فاؤنڈیشن کے نام سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یونس الگوہر سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہے۔ یوٹیوب پر اس کے چینل ہیں اور یہ ملعون اپنی گمراہ کن اور کفریہ باتوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ گوہر شاہی کے پیروکاروں کا موجودہ پیشوا یونس الگوہر کہتا ہے کہ جو شخص گوہر شاہی کو امام مہدی تسلیم نہیں کرتا، اسے رب نہیں ملے گا اور نہ ہی ایمان نصیب ہوگا۔ گوہر شاہی لعین کی پشت پر مہر مہدی لگی تھی۔ حجرہ اسود ہماری ملکیت ہے، جسے سعودی عرب سے چھین لیں گے۔ گوہر شاہی ملعون کی نشانیاں قرآن اور سابقہ کتب میں موجود ہیں۔ حجرہ اسود پر رنگ پھیر دیا گیا ہے، اس لیے تمام راسخ العقیدہ مسلم حج و عمرہ سے اجتناب کریں، کیونکہ قبولیت مشکوک ہے۔
امام مہدی پر وہ ایمان لائیں گے جو چاند اور سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ اب جب کہ نبوت اور امامت کے جھوٹے دعوے داروں کے پیروکار ہر جگہ متحرک ہو گئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ علماء کرام اس فتنے سے امت کو آگاہ کر کے اپنا دینی فریضہ سر انجام دیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام گوہر شاہی کو اسلام سے خارج قرار دے چکے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ اس فتنے کو ایکسپوز کریں، چونکہ گوہر شاہی کے پیروکار آج کل سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ جس طرح یہ فتنہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہا ہے، اسی طرح ہم مسلمان سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اس فتنے سے انجان مسلمانوں کو آگاہی دیں، کیونکہ وہ مسلمان جو اس فتنے کو نہیں جانتے اور نہ ہی گوہر شاہی فتنے کی ہسٹری سے واقف ہیں، ایسے کم علم اور سادہ لوگ مسلمان ان کے جال میں پھنس کر ان کا اعلی کار بنتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو فتنوں سے بچائے، آمین۔